اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتی ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر برکتیں اور رحمتیں نازل فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعوت اسلام کے میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، بڑی سے بڑی کوئی مشکل ہو، جتنی بھی بڑی پریشانی ہو، بس اس طریقے سے اس قرآنی آیات کو پڑھیں اور اپنے اللہ سے اپنی مشکل آسان کروا لیں، اپنی پریشانی کو دور کروا لیں۔ اگر آپ یقین کامل کے ساتھ اس عمل کو کر لیں تو آپ کی زندگی میں کوئی مسئلہ باقی نہیں رہے گا۔ کوئی ایسا مسئلہ ہے جو آپ کے نظر میں ناممکن ہے اور آپ کو پکا یقین ہے کہ یہ کام نہیں ہو سکتا، اس کام کے لیے اس عمل کو کریں، انشاءاللہ آپ کا وہ کام اللہ کے حکم سے ممکن ہوگا اور اس طریقے سے کام بنے گا کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ قرآنی آیات رب المشرقین و رب المغربین کا یہ عمل ہے، انتہائی طاقتور عمل ہے۔ اس عمل کی برکت سے ناممکن کام کیسے بنتے ہیں، اس حوالے سے ایک ایمان افروز کارگزاری بھی آپ کو سناؤں گی۔ بس آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور مکمل تفصیلات جاننے کے لیے آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیاری بہنوں، وظیفے کی تفصیلات بھی آپ کو بتاؤں گی جنہیں آپ نے اچھی طرح سے سمجھنا ہے اور سمجھ کر وظیفہ کرنا ہے۔ لیکن پہلے آپ کو اس عمل سے جڑی ایک کارگزاری سناتی ہوں۔ یہ کارگزاری ملاحظہ فرمائیے جو کہ بھائی نے اس طرح سے ہمیں بھیجی ہے۔ السلام علیکم، اللہ پاک کے فضل سے آپ کی کوششیں برابر ہو۔ آپ یقین مانیے آپ کی درس کی مدد سے میں بہت فیض پا رہا ہوں۔ آپ کی ہر آنے والی ویڈیو میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سنتا ہوں۔ اب پہلے میری بیوی آپ کے مدرسے سے آ کر مجھے آپ کے درس کے بارے میں بتاتی۔ آپ کے درس میں موجود اعمال کی برکت مجھے اپنے گھر میں واضح نظر آتی ہے۔ گھر والے نماز اعمال کے پابند ہو گئے، گھر والے رزق کی قدر کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ اب ہمیں کوئی پریشانی آتی ہے تو سب سے پہلے نظر اعمال پر جاتی ہے۔ گھر میں کوئی بیماری آتی ہے تو آپ کے چینل دعوت اسلام میں موجود اعمال و وظائف شروع کر لیتے ہیں۔ بے شک آپ کے درس میں دکھی بہن بھائی اپنے آزمودہ تجربات اور کارگزاریاں بڑے خلوص کے ساتھ بھیجتے ہیں اور جن پر عمل کرنے سے ہماری پریشانیاں ختم ہوتی ہیں اور ہمارے دل سے ان کے لیے ڈھیروں دعائیں نکلتی ہیں۔ دعوت اسلام پر آپ آج میری ایک کارگزاری ضرور بتائیے گا جو میں لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں۔ لہٰذا میری 3 بیٹیاں تھیں، ان میں سے ایک اپاہج لوڑی لنگڑی تھی، باقی 2 بالکل ٹھیک تھی۔ میں ان کی شادی کے لیے پریشان تھا۔ اپاہج کے بارے میں تو یقین تھا کہ ساری عمر اس کی خدمت کرنی ہے۔ کبھی کبھی دکھی دل سے یہ دعا بھی مانگتا تھا کہ میری زندگی میں ہی اس کو موت دے دے، میری زندگی کے بعد اسے کون سنبھالے گا؟ جوان ہے، پاؤں ٹیڑھے ہیں، ہاتھ مڑے ہوئے ہیں، اسے کون لے کر چلے گا؟ اس کی خدمت کون کرے گا؟ اس کو کون کھانا کھلائے گا؟ پھر میں اپنی اس دعا پر توبہ استغفار بھی کرتا کہ یا اللہ میں نے کیسی دعا کی۔ آخر کار میری بیوی نے ایک دفعہ مجھے اصرار کیا کہ مجھے آپ کے مدرسے لے کر جائیں۔ مجھے یقین ہے کہ وظائف کے ذریعے اللہ ہمیں مایوس نہیں کرے گا۔ جب میں اسے مدرسے لے گیا اور گھر واپس لے آیا تو اس نے کہا کہ سب سے پہلے آپ صلاۃ توبہ کے نوافل پڑھ لیں۔ مجھے یقین ہے کہ ضرور ہمیں اس سے فائدہ ہوگا اور ضرور اس کا نفع ہوگا، ضرور مراد پوری ہو اور مشکل آسان ہوگی۔ میں نے ایک دن خوب گڑ گڑا کر صلاۃ توبہ، صلاۃ حاجت کے ساتھ آپ کے بتائے ہوئے طریقے سے رب المشرقین و رب المغربین پڑھنا شروع کر دیا۔ وقفے وقفے سے اندر احساس اور درد پیدا ہوتا تھا کہ ضرور میری مراد اور میری مشکل حل ہوگی۔
میری بیٹیوں کے رشتے طے ہو جائیں گے، ان کے جہیز، شادی، اخراجات اور ضروریات کا غیبی انتظام ہوگا۔ اس عمل کے کئی ہفتوں تک تو مجھے بظاہر کچھ اسباب ایسے نظر نہ آئے کہ میری مشکلات ٹل جائیں گی اور میری پریشانیاں دور ہوں گی۔ دوبارہ مجھے ایک دن خیال آیا تو میں نے دوبارہ اس عمل کو کیا اور سارا دن یہی عمل کرتا رہا۔ سارے دن کی لمبی تسبیح اور بار بار کا گڑ گڑانا اللہ کو پسند آ گیا۔ جب میں گھر گیا تو اسی دن ہماری دور پار کی رشتہ دار خاتون تھی جسے ہم خالہ کہتے تھے، وہ آئی اور آ کر کہنے لگی، ایک بات کرنی ہے، بچوں کو کمرے سے باہر بھیج دیں، مجھے آپ کی اپاہج لڑکی اپنے لڑکے کے لیے چاہیے۔ مجھے اور میری بیوی کو بٹھا کر کہنے لگی، آپ کو علم ہے کہ میرا بیٹا ایک بہت بڑی فرم میں نوکری کرتا ہے، اس کا ذریعہ آمدن بہترین ہے، 3 بچے ہیں، اس کی بیوی فوت ہو گئی ہے اور اب اس کی اولاد اور اس کی زندگی کی ضرورت کے لیے مجھے آپ کی بیٹی چاہیے، اور ہمیں جو آپ کی صحت مند بیٹی ہے وہ نہیں مانگنی، جو آپ کی اپاہج بیٹی ہے وہ مانگ رہی ہوں۔ چلو گھر کے بچوں کا سہارا تو بنے گی، سارا دن آئے گئے پر نظر رکھے گی، میں اس کو ایک خادمہ دے دوں گی، اس کی خدمت کرے گی، ہاتھ پاؤں معذور ہے باقی جسم صحت مند ہے، کیونکہ اس کو بچپن میں 3 اکٹھے پولیو کے جھٹکے لگے تھے جس کی وجہ سے اس کے ہاتھ پاؤں معذور ہو گئے۔ حیرت کے مارے میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، یہ سب کیا ہو گیا؟ ہم نے بغیر سوچے سمجھے انہیں ہاں کر دی، اور ہاں کہنے کے بعد کہنے لگی کہ کیا خیال ہے 2-3 دن میں رخصتی اور نکاح نہ ہو جائے؟ ہمارا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، ہم نے کہا کچھ بنایا بھی نہیں ہے۔ کہنے لگی، جن کپڑوں میں ہیں ہمیں دے دیں، وہاں سب کچھ موجود ہے۔ ہم نے اپنے گھر اور مزید رشتہ داروں سے مشورہ کیا، وہ بھی حیران ہوئے کہ اپاہج بیٹی جس کے بارے میں ساری عمر فیصلہ کیا تھا کہ یہ بیٹھی رہے گی، کوئی نہیں لے گا اور یہ ایسے بیٹھے بٹھائے مر جائے گی، اس کے بارے میں ایسا ممکن کیسے ہو سکتا ہے؟ الغرض چند دنوں میں بیٹی کی رخصتی ہو گئی اور اس کے بعد دوسری بیٹیوں کے لیے بہترین رشتہ آنا شروع ہو گئے، اور دوسری بیٹیوں کی بھی شادی اسی طرح سے ہوئی کہ ہمارے کوئی اخراجات نہ ہوئے اور نہ ہمیں مشقت اور محنت کرنا پڑی، اور ہماری نسلیں ہماری آنکھوں کے سامنے بہترین گھروں کی ملکہ اور رانیاں بن گئی۔ میں اس بندے نے جو بیوی کے ذریعے یہ خط بھیجا ہے میرے پاس، میں پڑھ کر خود حیران ہوئی، آپ یقین جانیے۔ آگے انہوں نے لکھا ہے، میں نے اپنا بستر بچھایا اور سو گیا، اور کچھ دیر آرام کر کے پھر میں نے سوچا کہ پہلے صلاۃ توبہ اور رب المشرقین و رب المغربین بیٹھ کر پڑھا جائے۔ یقین جانیے جس طرح اس جگہ کی کیفیت بنی، دل لگا رہا، روحانیت و طبیعت متوجہ ہوئی، شاید اور کہیں بھی ایسی طبیعت متوجہ نہیں ہوئی تھی، اور واقعی اس وظیفے سے میرے سارے کام بنے، مشکلات بھی ٹلی، میرے دکھ بھی ایسے گئے جیسے ہوا آتی ہو اور بادلوں کو لے جاتی ہو۔ مجھے تو اب اس روحانی عمل پر اتنا یقین ہے کہ جب بھی کوئی مشکل، پریشانی، دکھ، الجھن اور معذوری ہو، میں فوراً اس روحانی عمل کا رخ کرتا ہوں، صلاۃ توبہ اور رب المشرقین و رب المغربین پڑھتا ہوں اور میرے کام ہو جاتے ہیں۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اس روحانی عمل کی طاقت کیا ہے، لہٰذا آپ نے اس عمل کو ضرور کرنا ہے اور اللہ کی ذات سے اپنی مشکلوں کو آپ نے حل کروانا ہے۔ عمل کی تفصیلات توجہ اور غور سے سنیے۔ عمل کے لیے آپ نے پہلے اچھی طرح سے وضو کر لینا ہے، 2 رکعت صلاۃ توبہ اور 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھنی ہے۔ نوافل پڑھنے کے بعد آپ نے رب المشرقین و رب المغربین کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، یہ تعداد کم از کم ہے، اس سے زیادہ جتنا پڑھے بہتر ہے، اور اس سے اول و آخر درود پاک لازمی پڑھنا ہے، اور اس آیت کے ورد کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے مسائل پیش کرنے ہیں اور اللہ سے اپنے مسائل کے لیے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ ناممکن سے ممکن مسئلے کے لیے بھی راستے آسان ہو جائیں گے۔ خود بھی اس عمل کو یقین کے ساتھ کریں اور دوسروں کے ساتھ بھی صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کریں۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا، اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ساتھ ساتھ آپ کو ملتا رہے۔ آپ کمنٹ کے ذریعے ہم سے سوالات بھی کر سکتے ہیں جس کا جواب ہم آپ کو ضرور دیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔